شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. اچھا، اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے شدید پیاس کا. بہت سارے افراد ایسے ہیں، البتہ اس میں کوئی وہمی ٹائپ کا کوئی شخص نہ ہو. جیسے ایک دفعہ ایک رمضان میں تقریباً ہر سال ہی یہ واقعہ جب بھی کلاس لیتا ہوں ضرور سناتا ہوں کہ ایک نوجوان کا صبح 7 بجے کے قریب ہی میرے پاس فون آیا کہ کیا کریں، شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ حالانکہ صبح ابھی 3 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے ہی تم نے جو ہے وہ پوری مکمل سحری کی ہے، خوب پانی بھی پیا، تو 3 گھنٹے میں ایسی کیا صورتحال پیش آ گئی کہ بالکل جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور پیاس ناقابل برداشت ہو رہی صبح کے 7 بجے مثلا. تو یہ تو ایک نفسیاتی طور پر یا اس کو تو یہ تو قابل اعتنا نہیں سمجھا جائے گا اس مسئلے کو. لیکن بہت سے کوئی شخص ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا، پورے دن آؤٹ ڈور جاب تھی، شدت گرمی اور لو کے ساتھ وہ مثلا پھرتا رہا باہر، تو ایسا اگر کوئی شخص ہے اور واقعی اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے، بے ہوش ہوا چلا جا رہا ہے، انتہائی لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، تو فقط اتنا پانی پی سکتا ہے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے یا وہ اس خطرے سے باہر آ جائے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ غٹا غٹ گلاس پہ گلاس پانی پیتا چلا جائے، نہیں، بس اتنے ہی سے. اور کیا ہوگا، اس روزے کی بعد رمضان قضا بھی کرنا پڑے گی. اور پھر آپ کہیں گے بھائی پھر فائدہ کیا ہو؟ فائدہ پھر وہی آئے گا کہ گناہ نہیں ملا کوئی، فقط اتنے صرف پانی پی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ آپ پانی پیتے چلے گئے تو آپ گناہگار بھی ہو جائیں گے اور شاید کفاروں وغیرہ کا بھی مسئلہ اس کے اندر آ جائے. تو بہرحال اگر بہت شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے تو بہت معمولی مقدار کی جس سے ہم خطرے سے باہر آ جائیں اس کی اجازت ملے گی.